بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایام اعزاء جب آتے ہیں تو یہ افراد مات بھائی بجائے اس کے کہ غم امام حسین علیہ السلام میں ان کا کوئی کام ہو، بلکہ یہ اس کے اینٹی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی کیا ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جتنی بھی چیزیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں کی جا رہی ہیں، اگر کہیں پر سبیل چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں بدعت ہے، کہیں پر کوئی نیاز تقسیم کر رہا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے بدعت ہے، کہیں پہ کوئی گریہ کر رہا ہے. کہا تو امام حسین تو شہید ہو گئے، بس رسول اللہ نے ایک بار گریہ کیا تھا، اس کے بعد تو اگر یہ کوئی بہت بڑی اور بہت بڑا عظیم کوئی سانحہ ہوتا تو رسول اللہ ہر سال گریہ کرتے. اس طریقے کے مختلف اعتراضات کرتے ہیں. چلتے ہیں آج کا کلپ دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک مفتی صاحب ہیں وہ کیا اعتراض کرتے ہیں. یہ جو کربلا کے واقعات میں ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں، اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں. اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا. صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پانی تھا. تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹک ٹاکر مفتی کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں کہ واقع کربلا کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے کہ من گھڑت چیزیں پیش کی جا رہی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسے پانی بند ہو گیا، یعنی گویا کہ امام حسین علیہ السلام کو پیاسا شہید نہیں کیا گیا. یعنی جو ایک مظلومیت ہے امام حسین علیہ السلام ہے اس کو ایک نہایت عادی اور طبیعی طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، امام حسین کو شہید کر دیا. اب ٹھیک ہے ایک بہت ہی غمناک واقعہ ہوا، لیکن یہ پانی بند ہو گیا، اس وقت پانی موجود تھا، ان کے پاس جو ہے ان کو پانی میسر تھا، ایسی کوئی بات نہیں. پہلا نقطہ انہوں نے یہ بیان کیا جس کا انشاءاللہ بھی ہم رد بھی کریں گے. مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا اور تاریخی طور پر کہتے ہیں کہ یہ مستند طور پر ثابت نہیں ہے، نہ ان کا دوبارہ دہرا دیتا ہوں، نہ ان کا پیاسا شہید ہونا، نہ ان کے اوپر تشنگی کا غلبہ ہونا تھا. اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ آیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے، بلکہ خود ان کے اپنے اعلام، ان کے اپنے جو ہم یہ کہہ لیں کہ بزرگ علماء ہیں جن کو یہ مانتے ہیں پوجتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہی بات نقل کی ہے کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تحریفات ہیں، یہ من گھڑت قصے اور کہانیاں، یہ نہیں بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. ملاحظہ فرمائے اپنی اسکرین پر شہید کربلا. جی اماد بھائی شہید کربلا یہ کتاب ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، جی بہت بڑا نام ہے ان کا، یعنی دارالعلوم دیوبند کراچی کے جو بانی ہیں جنہوں نے اس حوزے علمیہ کی بنیاد رکھی، اور انور شاہ کشمیری جیسی شخصیت جو شارح بخاری ہے اس کے یہ کیا ہیں شاگرد ہیں. انہوں نے کتاب لکھی شہید کربلا. میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا یہ کتاب آپ کو انٹرنیٹ میں مل جائے گی، کیونکہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے دیوبندی افراد بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں خود وہ ہتھیار ہونا چاہیے کہ ایسے افراد کے جو امام حسین علیہ السلام کے غم کے مقابلے میں ہرزہ سرائی کریں ان کو آپ جواب دے سکیں. یہ یوٹیوب سے آپ انٹرنیٹ سے تو نہیں، انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں شہید کربلا. آپ دیکھتے ہیں اس کتاب کی کیا حیثیت ہے. شخصیت کا میں نے آپ کو عرض کر دیا، یہ مفتی طارق مسعود جن تفکرات کا حامل ہے، جن کو یہ فالو کرتا ہے، یہ وہی افراد ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب، ان کی کتاب شہید کربلا. اچھا جب ہم اس میں چلتے ہیں تو ابتدائی جب ہم صفحے پہ جاتے ہیں 6 نمبر صفحہ، تو یہاں پر کچھ نقل کرتا ہے کہ واقع شہادت کو اول سے آخر تک دیکھیے، حضرت حسین کے خطوط اور خطبات کو غور سے پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مقصد یہ تھا. اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کا یزید کے مقابل نکلنا بالآخر کیوں تھا، اس کے پیچھے کون سے اسباب کار فرما تھے، خود ایک دیوبندی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کراچی بیان کر رہا ہے. ملاحظہ فرمائیں کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا. کیا مطلب ہے اماد بھائی؟ کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا. قانون تباہ ہو گیا تھا، تباہ ہو چکا تھا. یعنی معاویہ نے جو یزید کے لیے بیعت لی، وہ جانتا تھا کہ یزید اس قابل نہیں ہے، وہ ایک فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہو، شرابی اور محرمات کا بالکل خیال نہیں رکھتا، واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، وہ ایک ایسا ملعون شخص ہے. اس نے پھر بھی تخت خلافت پر بٹھایا. اور یہ تاریخی مسلمات میں سے ہے، وقت نہیں ہے ورنہ اس طرف ہم جاتے، وقت نہیں ہم بیان کریں، تاریخی مسلمات میں سے ہے. اس کتاب سے بھی ہم دکھائیں گے کہ معاویہ نے یزید کے لیے بیعت لی ہے. اور جناب عائشہ نے ایک مقام پہ آگے اعتراض بھی کیا کہ تم یزید کو کیسے منصب خلافت دے رہے ہو، تو اس نے کہا کہ بھائی سب لوگوں کا اجماع ہو گیا، صحابیوں کا اجماع ہو گیا، تمام مسلمانوں کا اجماع ہو گیا. اور کہا کہ جیسے عمر اور ابو بکر کی بیعت ہوئی تھی، جیسے ابو بکر اور عمر کو خلیفہ نصب کیا گیا تھا، بالکل ویسے ہی یہ طریقہ کار یزید کی دفعہ بھی ہو رہا ہے، تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا دوسرا، اسلام کے نظام، ملاحظہ کریں، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا. اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت اور آمریت کی بدعت، یہ
مفتی شفیع عثمانی صاحب آپ کے دارالعلوم دیوبند کے بانی. ٹھیک ہے, اب کوئی نہیں کہے گا کہ یہ شیعہ ہیں, رافضی ہیں, جیسے کہ کہتے ہیں نا جی رافضیوں کے من گھڑت قصے رافضیوں نے اپنی جیب سے ڈال دی ہیں. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں, ملوکیت اور آمریت کی بدعت تھی, اس کو امام حسین ختم کرنا چاہتے تھے. یعنی یہ جو بدعت, اس بدعت کو جو ہے وہ اس کا بانی کون تھا؟ ہم اگر جائیں اس بدعت کا بانی, ملوکیت اور آمریت کا بانی مطلب معاویہ تو ایک مہرہ تھا, اس کو بٹھانے والے کون تھے؟ اچھا یہاں پہ میں ایک حدیث سناؤں, یہ اہل سنت کی کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور شیعہ کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے وہاں پہ. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو امام نے بھی یہی حدیث مدینہ والوں کے سامنے پڑھی ہے, یعنی کوٹ کی امام نے یہی حدیث. وہ حدیث کیا؟ وہ حدیث یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول اللہ نے کہا تھا کہ اذا رأیتم معاویہ علی منبری فابقروا بطنہ او فقتلوہ. ہاں دونوں سے اہل سنت کے ہاں فقتلوہ بھی موجود ہے. فابقروا بطنہ, اگر تم امیر شام کو میرے ممبر پہ دیکھو تو اسے قتل کر ڈالو. پھر امام فرماتے ہیں لقد رآہ اہل المدینہ, اہل مدینہ نے اسے دیکھ لیا, کیونکہ وہ خود مدینہ آیا تھا اور مدینہ میں ممبر پہ بیٹھ گیا, تمام اہل مدینہ نے دیکھ لیا. وَلَمْ يَبْقَرُوا بَطْنَهُ, لیکن اسے قتل نہیں کیا. امام فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ آیا, اہل مدینہ نے دیکھ لیا, مگر اس کے باوجود بھی اہل مدینہ نے رسول خدا کے فرمان پر عمل کر کے اسے قتل نہیں کر ڈالا. پھر امام کیا فرماتے ہیں, جب اسے قتل نہیں کر ڈالا فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِيَزِيدِ الْفَاسِقِ, تو اللہ نے اس جرم میں اس پورے لوگوں کو یزید جیسے فاسق میں مبتلا کر دیا. اب دیکھیں ملاحظہ کریں, اس کتاب کی ہم توثیق بھی پیش کر دیتے ہیں. یہ کتاب جو خود انہوں نے لکھی, ملاحظہ فرمائیں ماد بھائی آپ بھی دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں, کہ اس لیے کہ اس واقعے کا بیان سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں مفصل اور مختصر کتابیں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں, لیکن ان میں بکثرت ایسے رسائل ہیں جن میں صحیح روایات اور مستند کتب سے مضامین لینے کا اہتمام نہیں کیا گیا. اس لیے زمانہ دراز سے بعد احباب کا تقاضا تھا کہ اس موضوع پر ایک مختصر مگر جامع رسالہ لکھا جائے, مگر مشاغل سے فرصت نہ تھی. اس وقت اتفاقاً ایک مختصر مضمون اسوہ حسینی لکھ کے قصد سے قلم اٹھایا, مگر واقعے کے تسلسل نے بہت اختصار پر قائم نہ رہنے دیا اور یہ ایک مستقل رسالہ بن گیا جس میں ان حضرات کی خواہش کی تکمیل بھی ہو گئی. یعنی اس میں نے کیا کیا ہے, حد امکان جو ہے وہ کیا بیان کریں, اگلے صفحے میں ملاحظہ کریں, میں نے اس زیر نظر رسالے میں اس کی کوشش کی ہے کہ غیر مستند روایت نہ آنے پائے. اس کا اصل متن تاریخ کامل ابن اسیر ہے جو عزیز الدین ابن اسیر جزری کی تصنیف اور کتب تاریخ میں ہر طبقے میں مقبول و مستند مانی گئی ہے. تمام یعنی اصل یہ جو الکامل فی تاریخ ہیں ابن اسیر کی, اب اس کی یعنی تمام کی تمام روایات وہ ساری کی ساری کیا ہیں صحیح ہے, کیونکہ خود مصنف نے ابن اسیر نے مقدمے میں انہوں نے بھی کہا ہے مقدمے اعتراف کیا ہے. اس لیے ہمارے جو ہیں وہ عثمانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں ایک تو غیر مستند روایت نہیں لے کے آیا, یعنی میری اس کتاب میں چھوٹا سا رسالہ 110-15 صفحے. اچھا یہ عثمانی صاحب کی اپنی بات نہیں ہے, یہ شفیع صاحب کی, یہ اس کی اپنی بات نہیں ہے, یہ وہی جو ابن اسیر کے مقدمے والی بات ہے. ظاہر ہے جب مؤلف نے خود دعویٰ کیا ہے تو اسی کے مطابق شفیع صاحب نے یہ بات کی ہے. بالکل ایسا. اب دیکھیں ناظرین, بڑا تعجب ہوگا آپ کو کہ یہ جو یزید کے مضافی ہیں یزید کا دفاع کیوں کرتے ہیں. بارہا بندیالوی اور اس طرح کے افراد کہہ چکے ہیں کہ ہم یزید کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ معاویہ, ظاہری بات ہے بہت سارے صحابی جو ہیں وہ مشکوک ہو جائیں گے, عدالت صحابہ کی وہ جو ایک امارت ہم نے بڑی مشکل سے کھڑی کی ہے وہ گر جائے گی. تو کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں, اسلام پر بیعت یزید کا حادثہ. اچھا جی, اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا. حضرت معاویہ کی طرف سے امیر مکہ اور مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا. مدینے کا عامل مروان تھا, اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا, اب یہ معاویہ جو ہے وہ توغدو کر رہا ہے کس کے لیے, یزید کے لیے. اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا, امیر المؤمنین معاویہ ابو بکر و عمر کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے. یعنی جس طرح ابو بکر یعنی یہ یزید کو منصب خلافت پر بٹھانے کے لیے جس سنت کو فالو کیا گیا وہ سنت کس کی سنت ہے, ابو بکر عمر کی. یعنی یزید جو آیا, یعنی اب یہ سارے کام کس کے کھاتے میں جائیں گے. تمام ہمارے برادران اہل سنت ملاحظہ فرمائیں, یہ کسی رافضی کی کتاب نہیں, کسی شیعہ کی کتاب نہیں, یہ دیوبند ایک بہت بڑے مفتی اعظم ان کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ معاویہ ابو بکر و عمر کی سنت کے مطابق چاہتے ہیں اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لیں. یہ ایک مطلب تھا. لہذا فرمائیں مفتی طارق مسعود صاحب, اب آپ جو ہیں وہ آپ بڑے عالم دین ہیں یا آپ کے شفیع عثمانی صاحب جو بانی ہیں کس کے, دارالعلوم دیوبند کے, وہ کہتے ہیں حضرت حسین کا پانی بند کر دینے کا حکم
ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے، جب وہ ایسا کر لے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر کو حکم دیا، یعنی عمر ابن سعد کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے، یعنی 3 دن پہلے عمر ابن سعد نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا۔ یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے عمر ابن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر وہ 20 مشق پانی کی بھر لائے۔ یعنی یہ تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ ان یزیدیوں کی جانب سے امام حسین علیہ السلام پہ پانی بند کیا گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اس میں وہ واضح بیان کرتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت، اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام پر پیاس کا غلبہ تھا۔ اس کے بعد اور جس طرف حضرت حسین بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے۔ اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہوا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام پانی سے محروم تھے اور شدید پیاس کے عالم میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ یعنی اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ کہا جی پانی بند کر دیا گیا، یہ آپ کے سامنے خود آپ ہی کے دارالعلوم دیوبند کے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی صاحب جو ہیں وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر ان یزیدیوں کی جانب سے پانی بند کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام پیاس کی شدت میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ تو اس چیز سے آپ کبھی انکار نہیں کر سکتے کہ یہ خرافات ہیں اور یہ من گھڑت چیزیں ہیں اور یہ تشیع کی اور رافضیوں نے اپنی جیب سے ان چیزوں کو نکالا ہے۔ اور اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں، ہم اب ان کو جو ہے وہ کچھ عربی جو اب یہ کہیں گے کہ یہ جو تاریخی باتیں مفتی شفیع عثمانی صاحب نے کی ہیں، ہم کچھ ان کو اب تاریخی جھروکے دکھا دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں الکامل فی التاریخ، یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں ابھی کیا کہا تھا کہ اس میں ساری چیزیں کیا ہیں مستند ہیں۔ اس میں جب آپ جاتے ہیں عبارت ملاحظہ فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام پر وشتد عطش الحسین، امام حسین علیہ السلام پر جو پیاس ہے وہ غالب آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام فدنا من الفرات، امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ فرات کے جب قریب ہوئے تاکہ کیا کریں پانی پی لیں، تو ایک ملعون نے حسین بن نمیر یا حسین بن نمیر اس کو جو ہے وہ ایک ملعون تھا، اس نے کیا کیا امام حسین علیہ السلام کی جانب تیر مارا پھینکا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام اس قدر پیاس کا احساس کر رہے تھے، پیاس کی شدت کا احساس کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے پانی پئیں، لیکن ان ملعونوں نے امام حسین علیہ السلام کو پانی نہ پینے دیا۔ اس کے بعد اگلی کتاب ملاحظہ فرمائیں، میں جلدی سے چلتا ہوں، انصاب الاشراف، اس کی دوسری جلد۔ اس میں جب آپ جاتے ہیں تو دیکھیں وہی بات جو عثمانی صاحب نے کی، وجاء کتاب ابن زیاد الی عمر ابن سعد، کہ ایک نامہ جو ہے ایک لیٹر ابن زیاد کا عمر ابن سعد کے پاس آیا، کس لیے؟ کہ حل بین الحسین و اصحابہ، کہ امام حسین علیہ السلام کے درمیان اور ان کے اصحاب کے درمیان جو ہے وہ تم حائل ہو جاؤ، اور بین الماء، اور پانی جو پانی ہے اس کے درمیان اور امام حسین اور ان کے اصحاب کے درمیان حائل ہو جاؤ، رکاوٹ بنو تاکہ حسین علیہ فلا یذوق منہ قطرہ، ایک قطرہ بھی امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب کو نہ ملے۔ کما صنع بالتقی الذکی المظلوم، یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ عثمان کی، یعنی جیسا کہ انہوں نے عثمان بن عفان کے ساتھ کیا بالکل ویسا کرو، یعنی عثمان کو پانی نہیں دیا، عثمان کو پانی سے محروم رکھا، بالکل تم وہی معاملہ کہ امام حسین اور ان کے اصحاب کے ساتھ کرو اور ان کو پانی سے محروم رکھو۔ یہ جو ہے اس کے بعد دیکھیں بھائی عبداللہ بن حسین ازدی وہ کیا کہتا ہے، ملاحظہ فرمائیں، یا حسین، اے حسین، الا تنظر الی الماء، تم پانی کی طرف دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، خدا کی قسم لا تذوق منہ قطرہ حتی تموت عطشا، مظلومیت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب جتنے بھی افراد ہیں، امام حسین علیہ السلام کو مظلوم شہید کیا گیا، اور آج یہ ان کی مظلومیت ہے عماد بھائی کہ امام حسین علیہ السلام کی اس مظلومیت کو چھپایا جا رہا ہے، لیکن جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے ہم امام حسین علیہ السلام کی اس مظلومیت کو چھپنے نہیں دیں گے، بیان کریں گے۔ اچھا سیم یہی بات انہوں نے صفین میں بھی کی ہے، صفین میں بھی ہے، میں کامل فی تاریخ ہے، کامل فی تاریخ یعنی یہ وہی کتاب ابن اسیر کی، اس کے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر بنتا ہے 167۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جب معاویہ کے لشکر نے یعنی شامیوں نے وہ اس پہ قبضہ کیا، وہ گھاٹ پہ قبضہ کیا، پانی کے گھاٹ پہ،
تو امیر المومنین نے لوگوں کو بھیجا کہ جائیں اس کو کہہ دیں کہ پانی بند نہیں کرنا، مگر ظاہر ہے پھر وہی ہوں کہ پانی بند کیا تھا. تو معاویہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا کہ ما ترون، تم لوگ کیا رائے کیا رکھتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو، پانی کھول دوں یا نہ بند رکھوں؟ تو ولید بن عقبہ اور عبداللہ بن سعد ان دونوں نے کہا کہ امنعہم الماء کما منعوہ ابن عفان، ان کے اوپر پانی بند کرو جیسا کہ انہوں نے ابن عفان یعنی جناب عثمان پر پانی بند کیا تھا. اقتلہم عطشا قتلہم اللہ، ان کو جو ہے نا پیاسے مار ڈالو. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پانی ہم نہیں دیں گے، یہ پیاسے مر جائیں گے. حالانکہ پھر ویسا نہیں ہوا. اور علی کی سیاست جو تھی، علی کی جو اخلاق ہے وہ یہ ہے کہ جب پانی پہ قبضہ ہوا، علی علیہ السلام نے دوبارہ ان کو جو ہے نا پانی دینا شروع کیا کہ آپ پانی لے سکیں. تو یہی بات انہوں نے کربلا میں بھی کی جیسا آپ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد آخری حوالے اس حوالے سے ہم پیش کرتے ہیں المنتظم. یہ کتاب ہے ابن جوزی کی اور 6 صدی ہجری کے ان کے بہت بڑے ایک عالم دین ہیں، مورخ ہیں، محدث ہیں. وہ کیا بیان کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. وہی بات، عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھا اور کہا کہ جناب حر کو خط لکھا، ایک لیٹر بھیجا اور کہا کہ حسین کو جب تمہارے پاس یہ میرا لیٹر پہنچ جائے نا تو تم نے کیا کرنا ہے، حسین کو ایک ایسے مقام پر محبوس کر دو، یعنی روک لو. امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسے مقام پہ روک لو کہ جہاں پر علی غیر ماءن، جہاں پر پانی نہ ہو، ولا فکر، یعنی جہاں پر نہ کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ آبادی ہو، ایک بیابان اور ایک ویرانے میں حسین کو محبوس کر دو، قید کر دو اور وہاں سے جانے نہیں دینا. اس کے بعد پھر نیچے اسی کتاب میں آپ ملاحظہ فرمائیں، عبید اللہ جو ہے وہ عمر ابن سعد کو لکھتا ہے، حل بین الحسین و اصحابہ و بین الماء کما صنع بعثمان. یہاں پر لفظ جو ہے وہ خود واضح ہو چکا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون لعنت اللہ علیہ نے عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ اس کو خط لکھا کہ حل بین الحسین و اصحابہ و بین الماء، کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے صحابہ اور جو پانی ہے ان کے درمیان تم حائل ہو جاؤ اور ان کو پانی کے قریب نہ جانے دینا. اسی وجہ سے شفیع عثمانی نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو پیاس کی شدت میں شہید کیا گیا، یعنی ان کے اوپر پیاس کا اس قدر غلبہ تھا. اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین اس وقت تو پانی وافر مقدار میں موجود تھا. تاریخ اس چیز کا انکار کر رہی ہے.